السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار روحی فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدنا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز کی مشہور زمانہ کتاب تمہید ایمان بآیات قرآن کا یہ درس جماعت رضائے مصطفیٰ کی ہفتہ واری دینی نشست میں چلتا آ رہا ہے، جس میں گستاخان رسول کی گستاخیاں، گالیاں اور اللہ تبارک و تعالی کی شان میں بےہودگیاں اس سے پہلے بیان کی گئی، ان کا رد بلیغ اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ گستاخ رسول کا جو فرقہ ہے، ان کا ایک چوتھا مکر چہاروں، چوتھا مکر انکار ہے، یعنی سرے سے وہ انکار ہی کر دیتے کہ ہمارے پیشواؤں نے ایسا لکھا ہی نہیں ہے، تم لوگ اپنی طرف سے جو ہے وہ بولتے ہو، کہیں ایسا ہے ہی نہیں، کسی نے ایسا کہا ہی نہیں ہے، کوئی گستاخی کی نہیں ہے، ہم مان نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، اس طریقے سے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ مکر چہارم، چوتھا مکر انکار، یعنی جس میں ان بدگویوں کی، جس نے ان بدگویوں کی کتابیں نہ دیکھیں اس کے سامنے صاف مکر جاتے ہیں، یعنی ان گستاخوں کی گستاخیاں جن لوگوں نے کتابوں میں نہیں دیکھی ہیں تو ان کے سامنے یہ صاف جو ہے انکار ہی کر دیتے کہ ایسا ہمارے پیشواؤں نے لکھا ہی نہیں ہے، مکر جاتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کلمات کہیں نہ کہے، کہیں بھی کہے ہی نہیں، اور جو ان کی چھپی ہوئی کتابیں تحریری دکھا دیتا ہے کہ دیکھو یہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، چھپی ہوئی ہے، تمہاری مکتبے سے چھپی ہوئی ہے، تو وہ دکھانے والا جو سنی دکھانے والا ہے، اگر ذی علم ہوا، یعنی سامنے والا دکھانے والا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ دکھانے والا اگر عالم ہے، اگر علم والا ہے تو ناک چڑھا کر منہ بنا کر چل دیے، یعنی کوئی جواب ہی نہیں بن پڑا کہ سامنے تو عالم ہے، پھر اس کا تو ہم مقابلہ کر نہیں سکتے، کوئی جواب نہیں بن پڑا تو بس ناک منہ چڑھا کر اور پھر چل دیے۔
یا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بکمال بے حیائی صاف کہہ دیا کہ آپ معقول بھی کر دیجئے تو میں وہی کہے جاؤں۔ یہ ایک طریقے سے اعلیٰ حضرت کے زمانے میں اشرف علی تھانوی کو یہ سب عبارتیں بھیجی گئیں، بتائی گئیں۔ اس وقت اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ معقول بھی کر دیجئے، یعنی آپ جو ہے ایسا بتا دیجئے کہ ہاں مجھ کو سمجھ میں آ جائے، میری عقل میں آ جائے تو میں وہی کہے جاؤں، یعنی میں وہی کہہ دوں، بس اتنے، یعنی آپ جو ہے وہ صحیح بتا دیجئے تو میں وہی کہہ دوں۔ اور پھر جب بتایا گیا تب بھی اس کی وہ باتیں نہ سنی اس نے، یعنی نہ ہی توبہ کی، نہ رجوع کیا، نہ رد و ابدال، نہ رد کیا، نہ کوئی تبدیلی کی، نہ کوئی تعویل پیش کی۔ تو اگر دکھانے والا، بات کرنے والا اگر ہماری طرف سے کوئی عالم ہوتا ہے تو اس طرح کی بات کرتے، اور اگر بیچارہ بے علم ہوا، یعنی ہماری طرف سے کوئی ایسا ہی عام شخص ہوا جو ان لوگوں سے کہہ دے کہ دیکھو تمہارے پیشواؤں نے ایسا ایسا کہا ہے، یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے، تو اس سے کہہ دیا کہ ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں ہے، تمہارے علماء نے غلط مطلب نکالا ہے، ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اگر کوئی لا علم ہے، بے علم ہے، ناسمجھ ہے، ہماری طرف سے کوئی عام آدمی ہے، تو ان کو اس طریقے سے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان عبارتوں کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اور آخر ہے یہ کیا؟ در بطن قائل، کہ یہ کیا ہے آخر؟ تو یہ تو جو لکھا ہے وہی جانتا ہے، وہی لکھا ہے، جو جس نے لکھا ہے تو وہ بہتر جانتا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس طریقے سے عام لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ تو اس کے جواب کو وہی آیت کریمہ کافی ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، کہ خدا کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہ کہا، اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں، قرآن کی آیت کہ یہ منافقین کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں کہا۔ دیکھیے یہاں پہ بھی وہی حال ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسا نہیں کہا۔ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ بے شک ضرور وہ یہ کفر کے بول بولے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ان منافقین کے بارے میں کہ وہ اللہ کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی کلمہ کفر نہیں بکا ہے، نہیں کہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ضرور وہ یہ کفر کے بول بولے، انہوں نے یہ کفریہ جملہ، یہ کفریہ کلمہ کہا ہے۔ اور جب کفریہ کلمہ انہوں نے کہا وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور مسلمان ہوئے پیچھے کافر ہو گئے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد یہ کافر ہو گئے کلمہ کفر بکنے کی وجہ سے۔ تو یہ آیت کریمہ ایک طریقے سے دیکھیے ان پر بھی فٹ ہو رہی کہ ان کے پیشواؤں نے لکھا، مشہور کیا، عام کیا، شائع کیا، چھاپا، دکانوں میں بھیجا، دکانوں میں بیچا گیا، لوگوں نے خریدا، لوگوں نے اس کا جواب لکھا، اس کا رد کیا، حالانکہ مصنف وہاں ابھی اس وقت باحیات، یہ جو کتابیں لکھنے والے ہیں زندہ تھے، اسی وقت ان کا رد کیا گیا، ان کو جواب لکھا گیا، اور ان سے مفتیان کرام نے یہ کہا کہ تم توبہ کر لو، رجوع کر لو، لیکن کوئی بھی جواب نہیں آیا، کوئی نہ تعویل پیش کی گئی، نہ کوئی جواب آیا، اسی طریقے سے رہے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی اس پہ راضی رہے، اور کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ ہوتی آئی ہے کہ انکار کیا کرتے ہیں، یعنی یہ بات جو ہے یہ پہلے سے ان کی جو ہے عادت ہوتی ہے، یہ ایسے ہی عادت چلی آ رہی ہے کہ انکار کرتے رہتے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ ایسی عادت ہے۔
ان لوگوں کی وہ کتابیں جن میں یہ کلمات کفریہ ہیں، مدتوں سے انہوں نے خود اپنی زندگی میں چھاپ کر شائع کی، اور ان میں بعض 2 بار چھپی، اور مدت سے علماء اہل سنت نے ان کے رد چھاپے، علماء اہل سنت نے ان کے رد میں بھی کتابیں چھاپی، مواخذے کیے کہ توبہ کر لو، رجوع کر لو، پکڑ ہوگی۔ وہ فتوے جس میں اللہ تعالیٰ کو صاف صاف کاذب جھوٹا مانا ہے، اور جس کی اصل مہری دستخطی اس وقت تک محفوظ ہے، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں۔ یعنی وہ فتویٰ جو رشید احمد گنگوہی نے فتویٰ دیا، جس میں معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھوٹا قرار دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، جھوٹ بولتا ہے معاذ اللہ، تو اس کی اصل مہری دستخطی اس وقت تک محفوظ ہے، یعنی دستخط کے ساتھ اور مہر کے ساتھ وہ فتویٰ اب تک موجود ہے، اور اس کے فوٹو بھی لیے گئے، جن میں سے ایک فوٹو کے علماء حرمین شریفین کو دکھانے کے لیے مع دیگر کتب دشنامیاں، یعنی ان گستاخان رسول کی دوسری گستاخیوں بھرے کتابوں کے ساتھ اس فتوے کو بھی جو ہے فرماتے ہیں کہ مع دیگر کتب دشنامیاں، یعنی یہ جو گالی نامے جو ان لوگوں نے چھاپے، تو یہ سب کے سب اس کے ساتھ گیا تھا، یعنی علماء حرمین طیبین بھی بھیجا گیا، سرکار مدینہ طیبہ میں بھی موجود ہے یہ تکذیب خدا کا ناپاک فتویٰ۔ 18 برس ہوئے ربیع الاخر 1308 ہجری میں رسالہ صیانت الناس کے ساتھ مطبع حدیقۃ العلوم میرٹھ میں معارت کے ساتھ شائع ہو چکا، پھر 1318 میں مطبع گلزار حسنی بمبئی میں اس کا اور مفصل رد چھپا، پھر 1320 ہجری میں پٹنہ عظیم آباد مطبع تحفہ حنفیہ میں اس کا اور قاہر رد چھپا، اور فتویٰ دینے والا جمادی الآخر سن 1323 ہجری میں مرا، 1323 ہجری میں مرا۔ اس سے پہلے کتنے رد چھپے شائع ہوئے کہ تم توبہ کرو، رجوع کرو، یہ غلط ہے، تمہارا جملہ غلط ہے، کفر ہے، کفریہ جملہ ہے، اور مرتے دم تک وہ مرا 1323 ہجری میں، اور مرتے دم تک ساکت رہا، چپ رہا، خاموش رہا، کچھ بھی اس نے نہ جواب دیا اس کا کہ نہیں میرا یہ مطلب ہے، کوئی تعویل بھی نہیں پیش کی، کچھ بھی نہیں جواب دیا، تو کیا سمجھا جائے؟ یعنی وہ اپنے قول پہ راضی رہا، اپنے کلمے پہ راضی رہا، اور اسی طرح وہ مرا۔ یہ کہا کہ وہ فتویٰ، نہ یہ کہا کہ وہ فتویٰ میرا ہے، میرا نہیں ہے، یعنی کم سے کم چلو جواب نہیں دینا تھا تو کم سے کم اتنا ہی کہہ دے، وہ اتنا ہی کہہ دیتا اپنی زندگی میں جب اتنے رد چھپے کہ وہ فتویٰ میرا نہیں ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ حالانکہ خود چھاپی ہوئی کتابوں سے فتوے کا انکار کر دینا سہل تھا، نہ یہی بتایا کہ مطلب وہ نہیں جو علماء اہل سنت بتا رہے ہیں، یعنی خود جو ہے وہ چھاپی ہوئی کتابیں ہیں، اپنی خود سے چھاپی ہوئی کتابیں، تو ان سے فتوے کا انکار کر دینا یہ بھی ایک آسان چیز تھی، سمجھ لیجئے، یعنی اسی طریقے سے کہتے کہ نہیں وہ میرا نہیں ہے، کسی اور نے جو ہے وہ میری طرف سے چھاپ دیا ہے، اور نہ یہی بتایا، یعنی یہی نہیں، تعویل بھی نہیں پیش کی کہ نہیں جو علماء اہل سنت میرے عبارت کا مطلب بتا رہے ہیں وہ مطلب نہیں ہے، وہ غلط مطلب بتا رہے ہیں۔ نہ کفر صریح کی نسبت کوئی سہل بات تھی جس پر التفات نہ کیا، اور نہ ہی ایسی بات تھی کہ یہ کفر صریح ہے، یعنی کوئی ایسی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ جس کی طرف اس نے توجہ نہیں کی، التفات نہیں کیا، کوئی توجہ نہیں کی، یہ ایسی بھی بات نہیں تھی، بلکہ یہ تو کفر صریح والا کلمہ تھا، کفر صریح والی بات تھی، ایسی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی کہ چلو جانے دو یار، نظر انداز کر دو، یہ لوگ ان لوگوں کو بولنے دو،
نہیں، بلکہ بڑی بات تھی، کفر والی، حکم کفر والی بات تھی، تو ضرور اسے کچھ کہنا چاہیے تھا، تو چپ رہا، خاموش رہا، اور اسی کے ساتھ خاموشی کے ساتھ وہ مر گیا۔ تو اس وجہ سے اس کے لیے بھی حکم کفر اعلیٰ حضرت نے فرمایا، یعنی رہتی زندگی تک جو ہے وہ انتظار کیا گیا، بار بار چھاپا گیا، بار بار اس سے سوالات کیے گئے کہ یہ تمہاری عبارت ایسی ہے، رجوع کرو، توبہ کرو، یہ بات نکال دو، یہ سب چیزیں، لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ تب جا کر اب مجبوراً اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ دیا، حکم شرع پر مجبور ہو کر، کیونکہ شریعت کا حکم ہے، تو اب مجبوراً اعلیٰ حضرت کو کفر کا فتویٰ دینا پڑا، کیونکہ اگر اب فتویٰ کفر کا نہ دیا جاتا، صریح کفر ہے، اور کفر کا فتویٰ نہ دیا جائے تو پھر فتویٰ کیسا؟ پھر تو وہ اپنی اوپر لوٹ آئے وہ چیز، وہ وبال۔ تو مجبوراً اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ ان لوگوں پر لگایا۔ مثلاً زید سے، اب مثال سمجھ لیجئے کہ زید یعنی کوئی بھی شخص، زید سے اس کا ایک مہری فتویٰ اس کی زندگی اور تندرستی میں اعلانیہ نقل کیا جائے۔ کوئی بھی مفتی صاحب ہیں، ان کا نام ہے زید، مثال کے طور پہ ایک مفتی زید، یعنی زید ہے مفتی صاحب، اور ان کا ایک مہر لگا ہوا فتویٰ ہے، اور ان کی زندگی اور تندرستی میں ہی جو ہے نا وہ نقل کیا گیا، یعنی اس فتوے سے نقل لی گئی اور اعلانیہ نقل کیا گیا، یعنی اعلانیہ لوگوں میں عام ہو، اور وہ قطعاً یقیناً صریح کفر ہو، یعنی وہ جو فتویٰ ہو اس میں ایسا جملہ ہو جو کہ قطعی طور پر، یقینی طور پر، صراحت کے ساتھ کفریہ جملہ ہو، کفر ہو، حکم کفر لگتا ہو اس پر، اور سالہ سال اس کی اشاعت ہوتی رہے، یعنی وہ فتویٰ چھپتا رہے، لوگوں میں عام ہوتا رہے، جس میں صریح کفر ہے، لوگ اس کا رد چھاپا کریں، یعنی وہ فتویٰ چھپے، پھر لوگ اس کے رد میں بھی جو ہے وہ کتابیں چھاپا کریں، زید کو اس کی بنا پر کافر بتایا کریں، یعنی اس کے رد میں کتابیں چھاپیں اور یہ بتائیں کہ وہ زید جو مفتی ہے اس نے جو فتویٰ دیا ہے تو اس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا، اس کے اوپر حکم کفر عائد ہوتا ہے۔ زید اس کے بعد 15 برس جیے، یعنی ایسا فتویٰ آ گیا اس کے خلاف کہ اس نے ایسا کہا ہے، زید پر حکم کفر ہے، اس کے بعد ایسا نہیں ہے کہ زید تک وہ بات پہنچی نہیں، بلکہ شائع ہو، عام ہو، اور زید اس کے بعد تقریباً 15 برس تک جیے، زندہ رہے، اور یہ سب کچھ دیکھے، سنے، اور اس فتوے کی اپنی طرف نسبت سے انکار اصلاً شائع نہ کرے، یعنی یہ بھی نہ کہے کہ یہ جو میری طرف منسوب یہ فتویٰ جو لوگوں میں عام کیا جا رہا ہے میں نے نہیں لکھا ہے، کم سے کم یہی کہہ دیتا، انکار ہی کر دیتا کہ میرا لکھا ہوا فتویٰ نہیں ہے جس میں کفریہ جملے ہیں، یہ بھی نہیں، اصلاً انکار اصلاً شائع نہ کرے، یعنی انکار ہی جو ہے وہ لوگوں میں عام کر دے، ایسا بھی نہیں، بلکہ دم سادھے رہے، یعنی بس چپ چاپ رہے، خاموش رہے، یہاں تک کہ دم نکل جائے، یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ تو کیا کوئی عاقل، کوئی بھی عقل رکھنے والا گمان کر سکتا ہے کہ اس نسبت سے اسے انکار تھا؟ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ اسے انکار تھا، وہ خاموش رہا 15 سال تک، کچھ نہیں کہا، اور مرنے کے بعد کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں وہ اس کو انکار تھا؟ ایسا تو نہیں نا، اس کا اگر انکار رہتا تو وہ خود انکار کرتا، ایسا تو ہے نہیں کہ اس تک وہ بات پہنچی نہیں تھی، 15 سال تک وہ جیا، اور وہ باتیں جو اس کے جواب میں اس کے رد میں شائع ہوئی اس تک پہنچی، اس نے سنا، پڑھا، پھر بھی کچھ نہیں کہا، خاموش رہا، تو کوئی بھی عقل والا یہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں اس کو جو ہے اس فتوے سے جو ہے وہ انکار تھا، یا اس کا مطلب کچھ اور تھا، اور ان میں کے جو زندہ ہیں آج کے دم تک ساکت ہیں، یعنی اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ انہی لوگوں میں، انہی کی جماعت میں کچھ لوگ ہیں جیسے کہ اشرف علی تھانوی وغیرہ، یا اعلیٰ حضرت کے زمانے میں ابھی اس وقت بھی وہ لوگ
زندہ ہیں، تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں زندہ ہیں اور آج کے دم تک وہ ساکت ہیں، یعنی خاموش ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہے اس کا، وہ خود بھی کوئی جواب نہیں دے رہے، ساکت ہیں، نہ اپنی چھاپی کتابوں سے منکر ہو سکتے ہیں، یعنی اپنی چھاپی ہوئی کتابوں کا انکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، نہ اپنی دشناموں کا اور مطلب گڑھ سکتے ہیں، یعنی جو گالیاں بکی ہیں معاذ اللہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں، تو اور کوئی مطلب بھی نہیں گڑھ سکتے ہیں۔ فرماتے اعلیٰ حضرت کہ 1320 میں ان کے تمام کفریات کا مجموعہ یکجائی رد شائع ہوا۔ پھر ان دشناموں یعنی گالیوں کے متعلق کچھ عمائد مسلمین، یعنی جو مسلمان تھے، جو اچھے بارسوخ جو ہے وہ مسلمانوں میں تھے، علمی سوالات ان میں کے سرغنہ کے پاس لے گئے۔ سرغنہ یعنی گرو گھنٹال جو تھا، یعنی اشرف علی تھانوی، یہاں پہ سرغنہ سے مراد اشرف علی تھانوی، اعلیٰ حضرت نے جو یہاں سرغنہ لکھا ہے کہ ان کے سرغنہ کے پاس سوالات لے کر گئے مسلمان، اشرف علی تھانوی کے پاس سوالات لے گئے، سوالوں پر جو حالت سراسمیگی بے حد پیدا ہوئی، یعنی جو خوف اور دہشت سوال دیکھ کر پیدا ہوا، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھنے والوں سے اس کی کیفیت پوچھئے، یعنی جو لوگ سوال لے کے گئے تھے ان سے پوچھئے کہ کیا کیفیت تھی اشرف علی تھانوی کی اس وقت جب سوال دیکھا تو، مگر اس وقت بھی نہ ان تحریرات سے انکار ہو سکا، نہ کوئی مطلب گڑھنے پر قدرت پائی، یعنی نہ ہی اس نے انکار کیا ان تحریروں کا، اور نہ ہی کوئی مطلب گڑھ سکنے پر اس کو قدرت حاصل ہوئی، یعنی گڑھ ہی نہیں سکتا تھا، کوئی تعویل ہی نہیں تھی کہ کوئی اور مطلب وہ نکال سکتا۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ نہ کوئی مطلب گڑھنے پر قدرت پائی، بلکہ کہا تو یہ کہا کہ میں مباحثہ کے واسطے نہیں آیا ہوں، میں یہاں پہ بحث مباحثے کے لیے نہیں آیا ہوں، مباحثے کے لیے نہیں آیا ہوں، یعنی مجھ کو کوئی جواب نہیں دینا ہے، میں مباحثے کے لیے نہیں آیا، نہ میں مباحثہ چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا ہوں کہ بحث مباحثہ ہو، فتنہ ہو، یہ ہو وہ ہو، حالانکہ بات چل رہی ہے کیا اسلام اور کفر کی، ان پر حکم کفر عائد ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ تو ضروری ہے کہ ہم نے جو چھاپا ہے اور ہم پر اگر حکم کفر عائد ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے جو چھاپا ہے یا تو اس کا انکار کرے کہ نہیں ہماری طرف سے نہیں چھپا ہے، یا تو جو چھاپا ہے اس کے بارے میں تعویل جو صحیح ہو سکتی ہے وہ پیش کریں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں بلکہ یہ ہے، کسی بھی طریقے سے اس کا جواب دینا تو ضروری ہے، لیکن خاموش ہے۔ تو فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اب یہ کہا کہ میں مباحثے کے واسطے نہیں آیا، نہ مباحثہ چاہتا ہوں، میں اس فن میں جاہل ہوں اور میرے اساتذہ بھی جاہل ہیں، یہ سب کہنے لگا۔ معقول بھی کر دیجئے تو وہی کہے جاؤں، یعنی آپ ہی کچھ بتا دو تو میں وہی کر دوں، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ مجھے بھی سمجھ میں آئے تو میں وہی کہہ دوں، بس یہ الٹی سیدھی ادھر ادھر کی بات اس نے گھما دی، لیکن نہ توبہ کی نہ رجوع کیا۔ وہ سوالات اور اس واقعے کا مفصل ذکر بھی جبھی 15 جمادی الاخری 1323 ہجری کو چھاپ کر سرغنہ و اتباع سب کے ہاتھ میں دے دیا گیا، یعنی وہ سوالات بھی چھاپے گئے اور سوالات کے ساتھ یہ پورا واقعہ جو ہوا اشرف علی تھانوی اور اس کے جتنے بھی یہ سرغنہ یعنی جو گرو گھنٹال تھا اشرف علی تھانوی اور اس کے اتباع یعنی چیلے چپاڑے جتنے تھے، اتباع کا معنی ہوتا ہے چیلا یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے، تو یہ جتنے بھی تھے تو وہ وہاں تو اس واقعے کا مفصل ذکر بھی 15 تاریخ کو چھاپ کر اور ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا کہ دیکھو یہ ہوا مفصل واقعہ۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ لوگ بولے کہ ہمیں کوئی علم نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، ان کے ہاتھ میں پہنچایا گیا، اور اسے بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ 4تھا سال ہے، اسے بھی یعنی اس واقعے کو ہوئے بھی 4تھا سال ہے صدائے برنخاس، لیکن اب بھی کوئی کچھ نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی آواز نہیں، کسی طرح کا کوئی ان کی طرف سے جو ہے وہ ایکشن نہیں ہے اس بات پر،
کوئی بھی جو ہے ان کی طرف سے یہ چیز نہیں آ رہی ہے، جواب نہیں آ رہا ہے۔ ان تمام حالات کے بعد وہ انکاری مکر ایسا ہی ہے، یعنی انکاری مکر، یعنی یہی مکر جو چہارم تھا، مکر چہارم یعنی انکار۔ چوتھا مکر کیا تھا ان کا؟ انکار، یعنی وہ عبارت کا انکار ہی کر دیتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان تمام حالات کے بعد، یہ دیکھیے پورا واقعہ ذکر ہو گیا ہے، اب کہاں کا انکار؟ تو پورا واقعہ ان کے سامنے کا ہے ان لوگوں کے۔ تو ان تمام حالات کے بعد وہ انکاری مکر ایسا ہی ہے کہ سرے سے یہی کہہ دیجئے کہ اللہ و رسول کے یہ دشنام دہندہ یعنی گالیاں دینے والے لوگ دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوئے۔ یہی کہہ دو نا سیدھے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے چھاپا نہیں یا ان لوگوں نے یہ لکھا ہی نہیں، بلکہ سیدھے سیدھے یہی کہہ دو کہ یہ جو ہے نا یہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے، تم کس کی بات کر رہے ہو؟ یہی کہہ دو سیدھے، اگر کہنا ہی ہے تو، اتنا ہی جھوٹ بولنا ہے تو یہ سب بناوٹ ہے۔ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی حیا دے۔ یہ مکر چہارم کا جواب اعلیٰ حضرت نے تفصیل کے ساتھ دیا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ جو قسم پنجم کا مکر ہے گستاخ رسول فرقے کا، تو وہ ذکر کیا جائے گا، اور اس کا جواب یہ درس تمہید ایمان کے اگلے درس میں انشاءاللہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر طرح کی بد مذہبی، کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔